بلکہ جب نندا نے مہاتما سدھارتھا بوڈھا سے پوچھا کہ کیا تو آخری استاد ہے، اس نے کہا نہیں، میں آخری استاد نہیں ہوں، آخری استاد میرے بعد آئے گا۔ تو نندا نے پوچھا کہ کیا میں اس وقت زندہ ہوں گا؟ کہا مجھے نہیں پتا تو زندہ ہوگا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر وہ آئے تو میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ اس نے کہا اس کا نشان مترا ہے کہ وہ رحمت ہے۔ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف مترا، یہ سنسکرت کا، اس کا مطلب رحمت ہے، کہ اس کا نشان رحمت ہو۔ مجھے بھی تو اپنے رسول میں رحمت نظر آتی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں ہرن سے اس کا بچہ اٹھا لیتا ہے ایک صحابی، تو وہ آنسو ان کی آنکھوں میں آ جاتا۔ میں تو اپنے رسول ہوں۔ وہ اسے کہتے ہیں تمہیں ماں کا درد محسوس نہیں ہوا؟ میرے رسول کو تو ہوا۔ تو وہ اپنے صحابی کو کہتے تمہیں ماں کا درد نہیں تھا؟ کس طرح بے چین اور بے پریشان اس کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ کیا میرے اپنے رسول کی وہ ادا پسند نہیں کہ جب اونٹ نے آ کے شکایت کی تو مالک کا تم نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا؟ کون سے قوانین ہمیں مغرب دیتا ہے یار جانوروں کو پالنے کی؟ کون سی ایسی خوبیاں وہ دیتا ہے جو رحمت للعالمین نے نہیں دی، وہ وہاں کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو خادی حضرات یہ کہنے یہ باتیں ہیں کہ کون سا کلچر بہتر اور سپیریئر ہے۔ اگر مسلمان کلچر بہتر نہ ہوتا تو تم مدینے سے باہر ہی نہ نکلتے۔ اگر تمہارا کلچر مضبوط نہ ہوتا، اپنے چھوٹی قوتوں سے جنگ تو نہیں نہ لڑی۔ ایک طرف آپ کا ایک چھوٹا سا صحابی 20-30 ہزار کی آرمی لے کے، آپ کو تو یاد ہی نہیں وہ کہاں تک آئے تھے، دریائے طلاس تک آئے تھے۔ یہ ادھر چائنا میں پڑے، فرغانہ اور کاشغر سے دور آیا تھا، کہاں سے چلا کہاں آیا، اور 2 لاکھ کی چائنیز کی آرمی کو شکست۔ ایک طرف وہ یرموک میں میدان میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو 35,000 سے گنے ہوئے لشکر سے شکست دی، جبکہ ان کی تعداد more than 150 تھی۔ ایک طرف تمہارا طارق بن زیاد جو اس دنیا کے کونے میں جا کے 12,000 سے 1 لاکھ کو لشکر کی شکست دی۔ ایک دیر امیر یوسف بن تاشفین بربری اتر رہا ہے ادھر سے، اور زلاکا کی جنگ میں الفانسو ششم کو اس کی ساری مشترکہ یعنی کرسچن فورسز کو شکست ہے۔ آپ کو صرف ایک جنرل کا پتا جس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، جس کو محمد ابن ابی عامر کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ اس بندے کا نام بھی نہیں آپ کے علم، آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ کون ہے۔ محمد ابن ابی عامر نے اپنے 57 بیٹلز لڑی بھی اس جگہ جہاں آپ مسافر بن کے جاتے، بارسلونا، فرانس کے ساحلوں پہ لڑی۔ اس وقت پورچگل تھا ہی نہیں، ان مسلمانوں نے ختم کر دیا ہوا تھا۔ پورچگل نہیں، آئیبیرین پیننسولا تھا ہی نہیں سرے سے، وہاں جا کے یہ لڑ رہے ہیں۔ کب خیال تو کرو، ابھی تو آپ کو اپنی متا کا نہیں پتا۔ جب وہ نے اپنے منشی کو بلایا، اسے کہتا ہے میں نے کتنی جنگیں لڑی ہیں کرسچنز کے خلاف، کتنی کروسز لڑی، یہ فیکٹ ہے تاریخ کا، کبھی فرول کے دیکھ۔ تو اس نے کہا 57۔ کہتا کوئی جنگ میں نے ہاری ہے؟ کہتا نہیں، آپ نے کوئی جنگ نہیں، آپ نے 57 جنگیں لڑی ہیں کروسیڈز کے ساتھ، 57 کی 57 جیتی۔ تو اسے کہتا پھر میرا حق نہیں کہ میں اپنے نام کے ساتھ المنصور لکھوا لوں؟ کہا جی بالکل لکھوا لیجئے۔ تب سے آپ تاریخ اسپین اٹھا کے دیکھ لو، محمد بن ابن ابی عامر الحاجب المنصور کہلاتا ہے۔ کبھی وائکنگ کا نام سنا ہم نے؟ کچھ دنیا کی ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے کبھی شکست نہیں کی۔ یہ نارویجین وائکنگ سے خوفناک ترین لوگ، جدھر گئے بربادی اور ہلاکت پھیلا دی۔ ان کی جب سختی آئی نا تو یہ خدا کے بندوں سے اٹک رہا، یہ آگے اسپین پہ چڑھا ہے، پورچگل کو انہوں نے برباد کیا، آگے بڑھے۔ اتفاق سے اس وقت عبد الرحمن دوم کی حکومت تھی اسپین پہ،
اور یہ ہنستے ہوئے آتے تھے ڈھول بجاتے ہوئے اور سب کو قتل کر کے نکل جاتے تھے. جو میں اب سنا رہا ہوں نا بات، یہ آپ بہت انجوائے کرو. اب دروان سیکنڈ نے ان کو اس بری طرح شکست دی کہ کوئی بچ کے ہی نہیں جا سکا. جب کوئی بچ کے نہیں جا سکا تو کچھ لوگ جو بچ گئے نا، ان کی مثال اب بھی اسپین میں موجود ہے. آپ کو پتا وہ کیا؟ جو بچ گئے نا انہوں نے بیکریاں ڈال دی، وہ ابھی بھی وہاں بیکری کا کام کرتے ہیں. تو ان کی وہ اب آپ جاؤ گے نا کبھی تو ان کو دیکھو گے نا تو ان کی وہ دکانیں دکھاتے ہیں جہاں وائکنگز بچ کے آئے گا اور بیکریوں کی دکانیں کھولی ڈب روٹیاں بیچ رہے ہوتے. اب آپ دیکھو کہ دنیا کی سب سے زیادہ بڑا بادشاہ جس کو فاتح عالم کہتے ہیں وہ چنگیز خان ہے. چنگیز خانی قوم کسی سے شکست نہیں کھائی، تباہ و برباد. انہوں نے اسلام کو بھی برباد کیا. مگر جب وہ انتہا پہ پہنچے نا اپنی ترقی پہ تو وہ پھر مسلمانوں سے لڑنے آئے اور اس کو مارکہ عین جالوت کہتے ہیں، جس میں ہمارے ایک جنرل نے، ایک بادشاہ نے، ایک عالم تینوں اکٹھے ہو گئے. ادھر سلطان رکن الدین بابرس اکٹھا ہو گیا، ادھر سلطان کاؤن مل گیا ان کو، اور تیسرے امام ابن تیمیہ جمع ہو گئے. رمضان آ رہا ہے نا، یہ جنگ رمضان میں ہوئی اور امام ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جنگ کا دن ہے، اے مسلمانوں روزے نہ رکھو، تمہیں طاقت چاہیے اس جنگ میں لڑنے کے لیے. کین یو بلیو؟ یہ ایک سکہ بند ہسٹری ہے. کبھی بھی کسی جگہ سے نکال کے دیکھ لینا کہ مغلوں کے 1,00,000 میں سے 70,000 بندے قتل ہوئے اور ہمیشہ کے لیے منگول شکست کھا گئے. اسی کے بعد منگول مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اسی کے بعد تاتاری مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اور یہ جو اقبال کا شعر ہے نا، جس کی وجہ نہیں آپ کو سمجھ ہوتی کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب انہوں نے شکست کھائی تو یہ مسلمان ہوئے اور اگلی جنگیں اسلام کے حق میں ان سلجوق غلاموں نے لڑی، ان منگول غلاموں نے لڑی، ان تاتار، حتیٰ کہ پھر ان میں سے ایک گروہ نکلتا ہوا بڑی بڑی صلیبی جنگیں لڑتا ہوا کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ آور ہوا. اور جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو آل عثمان کی حکومت جو ہے یہ بھی تاتاری تھے، مملوک تھے. ان کی حکومت جو تھے پھر ابھی تک ترکی میں قائم ہے. یہ وہ ہوا تو آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بندے کہاں گئے. آپ تو اپنی گلی کے باہر ہی نہیں نکلتے. فلمی ہیرو دیکھ دیکھ کے آپ کے مت مار کے، اصلی ہیرو تو یہ تھے اور چالاک بھی بڑے تھے. یہ بھی آپ کو ایک واقعہ سنا، یہ خدا کے بندے کو بیوقوف نہیں تھے، ان کی ذہانتیں بھی امر تھیں. موسیٰ بن نصیر نے تولیدو کا محاصرہ کیا، تلی تلا جسے کہتے ہیں، ابھی بھی موجود ہے شہر. تو وہ بڑا سخت تھا قلعہ. تو موسیٰ بہت بوڑھے تھے، must be 78 کے ہوں گے. جب وفد آیا تو انہوں نے دیکھا نا موسیٰ کو، تو انہوں نے کہا یا ہم صلح نہیں کرتے ہیں، یہ تو مرنے والا ہے بوڑھا، تو مسلمانوں کا جنرل ہے تو مرنے والا ہے، تو ہم مہینہ 2 مہینے کھینچ جائیں گے، یہ شدت موسم سے ہی مر جائے. اتنا تیز تھا موسیٰ کہ اس نے ان کے انداز سے سمجھ لیا. اس نے کہا اچھا کل پھر ملاقات. اگلے دن اس نے خطاب خجوب لگا کے منہ ہاتھ دھو کے شیو شوب کر کے اچھا خطاب لگا کے پھر بیٹھ. آپ کو پتا ہے اس وقت کرسچن کو یہ نہیں، ابھی تو آپ ان کو بڑا مہذب سمجھو نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا خطاب کا استعمال ہوتا ہے. ابھی تو سارے کلر وہاں سے آ رہے ہیں. مگر اس وقت ان کو یہ نہیں پتا تھا. جب انہیں واپس آئے تو دیکھا کل جس کو بوڑھا سفید سا، آج وہ کالے لباس میں، کالی داڑھی اور کالے بالوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ خوفزدہ ہو کے کہیں گے مسلمان دراصل جادوگر ہیں، ان سے لڑنا مناسب نہیں. انہوں نے فوراً ہتھیار پہنے. تو خادم حضرات، ہمارا سب سے بیسک قصور یہ ہے کہ we don't know much about our own people. ہم مسلمان تو بنتے ہیں مگر ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں مسلمان تھے کیا، کہاں سے آئے، کدھر گئے. وہ خوشنما مناظر ہماری آنکھوں سے ہو جائے.